السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائش کے تحت آج ہم کچھ مسائل بیان کریں گے جو کہ ہمارے بہت ہی عزیز پیرزادہ سید فیض محمد صاحب جیلانی نقشبندی لونی شریف ضلع مانڈوی کچھ سے انہوں نے فقیر کو حکم دیا کہ آپ یہ چند مسائل پر ایک ویڈیو بنائیں اور اسے اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں، تو انہی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ مسائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مسائل کیا ہیں؟ مسائل یہ ہیں کہ عورت حیض کے ایام میں، یعنی کہ ماہواری کے دنوں میں جب اس کے مخصوص دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں عورت روزہ رکھ سکتی ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں رکھ سکتی تو پھر اس کی قضا اس پر لازم ہے کہ نہیں لازم ہے، اور اگر قضا ہے تو کن دنوں میں وہ قضا کرے گی ان روزوں کی، یا پھر وہ ان روزوں کے عوض فدیہ دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی۔ یہ چند مسائل روزے کے متعلق عورت کے مخصوص دنوں میں یہ چند مسائل ہیں جس کا ذکر ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، کتب علیکم الصیام، کہ لوگوں تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ تو اب اس فرضیت میں مرد و زن، مرد و عورت سب برابر ہیں، ان پر بھی روزے فرض ہیں جیسا کہ نماز فرض ہے۔ مسئلہ یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ حالت حیض میں، یعنی کہ ماہواری کے دنوں میں، اگر ماہ رمضان میں عورت حالت حیض میں ہو، ماہواری کے دن آ جائیں، مخصوص ایام آ جائیں، تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے کہ نہیں۔ تو یہ مسئلہ ہمیں سمجھنا ہے۔ عورت ان دنوں میں، یعنی کہ جب اسے حیض کا خون وغیرہ آ جائے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا یا نماز پڑھنا، یہ امور عورت کے لیے حرام ہو جاتے ہیں دیگر احکام شرعیہ کی طرح، کہ جب اسے یہ مخصوص ایام آ گئے، حیض و نفاس کا خون آیا، تو اب وہ نہ روزہ رکھ سکتی ہے اور نہ ہی وہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ اور اگر وہ ان دنوں میں اس حالت میں روزہ رکھے گی بھی تو اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہے، وہ اس کے ذمہ پر باقی رہے گا۔ ان دنوں کے جو روزے، اگر وہ اس حالت میں روزہ رکھتی ہے تو، کیونکہ شریعت نے اسے منع کیا ہے کہ وہ ایسی حالت میں نہ روزہ رکھے گی، نہ نماز پڑھے گی، نہ ہی طواف کر سکتی ہے اور نہ ہی قرآن شریف کی تلاوت کر سکتی ہے۔ خیر، تو اس حالت میں شریعت نے عورت کو نماز معاف رکھی ہے کہ اگر کسی عورت کو حیض کے ایام رواں ہیں، چل رہے ہیں، حیض کا خون آ رہا ہے، ماہواری آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس پر نماز معاف ہے اور اس کی قضا بھی نہیں ہے، اس پر قضا بھی نہیں ہے۔ لیکن رمضان کا مسئلہ اس کے خلاف ہے کہ اگر رمضان میں عورت کو حیض آتا ہے تو اس صورت میں وہ روزہ نہیں رکھے گی، بلکہ یہ جتنے روزے 3 دن یا 7 دن جیسی عادت ہے، ان روزوں کی وہ اس پر قضا ہے، اور یہ قضا اس پر فرض ہے۔ یہ روزے اس کو معاف نہیں ہے، بلکہ یہ قضا اس پر فرض ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا اس کے متعلق کہ کیا حائضہ عورت نماز اور روزوں کی قضا کرے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں روزوں کی قضا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے
جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ حضور کے زمانے میں ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ کی حدیث پر علماء کرام کا اتفاق ہے کہ حیض اور نفاس والی عورتوں کو صرف روزوں کی قضا کرنی ہے، نماز کی قضا نہیں ہے، اور حقیقت میں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی آسانی ہے عورتوں پر، کیونکہ نماز دن میں 5 بار فرض ہے، تو اگر نمازوں کی قضا شریعت رکھتی تو عورتیں بڑی دشواری میں پڑ جاتی۔ ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، تو اس کے حساب سے یہ فطری چیز جو عورتوں کو حیض کا خون آتا ہے، یہ مہینے میں ایک بار مہینے میں آتا ہی ہے ان کو، تو بہت سی نمازیں ان پر قضا ہو جاتی جنہیں ادا کرنا ان کے لیے بہت دشوار ہو جاتا۔ لیکن برخلاف رمضان المبارکہ کے روزے کے کہ یہ سال میں ایک ہی بار آتا ہے، تو بڑی ہی آسانی سے اس کی قضا کی جا سکتی ہے۔ اب رہا کہ قضا کب کی جائے، تو رمضان المبارکہ کے بعد کسی بھی دنوں میں وہ قضا کر سکتی ہے، دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے کر لے، تاخیر نہ کرے، بلکہ یہ قضا رمضان المبارکہ کے بعد کسی بھی دنوں میں یہ قضا کر سکتی ہے۔ اب عورت روزے سے تھی کہ اس کا آدھا دن گزر چکا تھا، اب اسے ماہواری آئی، حیض کا خون آیا، تب بھی اس کا یہ روزہ فاسد ہو گیا۔ اب اسے کھانے پینے کی اجازت ہے کہ وہ اس صورت میں وہ کھا پی سکتی ہے۔ اگر آخری گھڑیوں میں اسے حیض کا خون آیا، یعنی کہ روزہ ختم ہی ہونے والا تھا کہ چند لمحہ پہلے اسے یہ حیض کا خون آیا، تب بھی اس کا یہ روزہ فاسد ہو گیا، اب جب یہ قضا کرے گی تو اسی روزے سے قضا کرے گی۔ حائضہ عورت کا مسئلہ ایک یہ کہ اگر وہ ان روزوں کے عوض فدیہ دینا چاہے تو یہ آپ بخوبی سمجھ لیں کہ یہ روزے فدیہ دینے سے معاف نہیں ہوں گے، بلکہ یہ روزوں کی قضا اس پر فرض ہے، اور اگر فدیہ دے دیتی ہے تو یہ روزے اس پر سے اتریں گے نہیں، معاف نہیں ہوں گے، بلکہ یہ روزے اسے رکھنے ہی ہوں گے، ان کی قضا اس کو کرنی ہی ہوگی، کیونکہ فدیہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے، یہ اس کا حکم صرف اس شخص کے لیے ہے جو دائمی مرض، یعنی کہ ایسی بیماری کہ جس سے شفا کی امید نہ ہو، ایسی بیماری میں اگر کوئی مبتلا ہے یا پھر شیخ فانی ہے، یعنی بہت ہی زیادہ بوڑھا ہے، تو ایسے شخص پر شریعت نے حکم لگایا ہے کہ وہ فدیہ دے کر اپنے روزوں کی تلافی کر سکتا ہے، معافی کر سکتا ہے، روزہ دے کر اپنے ذمے سے وہ روزوں کو اتار سکتا ہے۔ لیکن یہ جو روزے عورت پر ایام مخصوصہ میں رہ جاتے ہیں رمضان المبارکہ میں، تو اب یہ ان روزوں کی قضا اس پر لازم ہے، فرض ہے، تو یہ فدیہ دینے سے نہیں اتریں گے، بلکہ یہ روزے اسے رکھنے ہوں گے، تب جا کر اسے اپنے ذمے سے یہ روزے اس کے اتریں گے۔ اب یہ اس کی قضا رمضان المبارکہ کے بعد کبھی بھی کر سکتی ہے۔ یہ چند مسائل تھے، اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے اس پر عمل کرنے کی، اور اس کے متعلق احکام شریعہ کے متعلق جو بھی مسائل ہیں آپ ہمیں ہمارے چینل پر کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر ہمارے نمبر پر کانٹیکٹ کر کے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔